پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے۔ سورہ یوسف میں آپ کی آزمائش کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جسے قرآن میں موجود سب سے خوبصورت قصہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد کو ایک دوسرے سے الگ کر کے آزمائش میں ڈالا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر آپ کو ایک کنویں میں گرا دیا اور گھر آ کر بہانہ بنایا کہ اسے تو بیڑیا کھا گیا ہے، آپ نے ہر موقع پر اللہ پہ یقین رکھا اور اللہ پاک نے آپ کو ہر آزمائش میں سے اس طرح نکالا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو اپنے والد سے دور کیا جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں غلام کے طور پر بکوایا، صرف اس لیے کہ آپ کو مصر کی بت پرست قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اس قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنانا تھا۔ مصر کے بازاروں سے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں پہنچے اور وہیں پر جوان ہوئے۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے ناجائز خواہشات پوری نہ کرنے پر آپ پر الزام لگا کر آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا، اور اسی جیل میں آپ کی جوانی کے 25 سال ضائع کر دیے۔ مگر آخر میں صبر اور اللہ پر یقین کی وجہ سے آپ مصر کے حکمران یعنی عزیز مصر بن گئے، اور اس کے بعد مصر کی بت پرست قوم کو اپنے اچھے اخلاق سے ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنا دیا۔ پیارے دوستو، جب آپ عزیز مصر بنے تو اپنے تمام بھائیوں کو مصر بلایا اور انہیں تمام حقیقت بتائی، اور اپنے پورے خاندان کو مصر میں آباد ہونے کا حکم دیا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، انہیں کسی بیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ ان کے بھائیوں نے جھوٹ بولا تھا، اور اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا چاند ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے تمام بھائیوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ اور اس خواب کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اپنے والد سے کیا تھا، اور انہوں نے آپ کو یہ تلقین کی تھی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ سے حسد کرتے ہیں، اور یہ سننے کے بعد تو وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کا بیٹا نبوت کا فریضہ نبھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا، لہٰذا وہ اپنے الگ حجرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کے بھائی اپنے خاندان والوں کو مصر لانے کے لیے گئے تو ساتھ وہ کرتا بھی لے گئے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں پہنا تھا جب انہیں غلام بنا کر لایا گیا تھا، اور آپ نے اپنے بھائیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کرتے کو میرے بابا کی آنکھوں سے مس کرنا، اور اسے مس کرتے ہی ان کی آنکھوں کی بینائی اللہ کے حکم سے واپس آ جائے گی، کیونکہ یہ کرتا انبیاء کرام کی وراثت تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا۔ اس لیے اس کرتے کو آنکھوں سے مس کرتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر میں آ کر آباد ہو گیا۔ پیارے دوستو، 40 سال بعد باپ اور بیٹے کی جدائی ختم ہوئی۔ جب دونوں آپس میں گلے مل کر روئے تو آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں 24 سال تک زندہ رہے، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام 120 سال تک۔ اور اپنی وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ عن قریب میری قوم بنی اسرائیل اپنے وطن کی طرف دوبارہ ہجرت کر کے آئے گی، لہٰذا جب یہ وقت آئے تو میری میت کو میرے والد اور دادا کے پہلو میں دفن کرنا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کی دفن کہاں کی جائے، کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کے علاقے میں آپ کی قبر مبارک ہو تاکہ وہاں پر ہمیشہ برکت رہے۔ آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپ کو خشکی پر نہیں بلکہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ مدفون کیا جائے، تاکہ اس دریا کا پانی جب آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے تو پورے مصر کے لیے برکت لے کر آئے۔ لہٰذا سنگ مرمر کا ایک تابوت بنا کر آپ کو دریائے نیل میں مدفون کیا گیا۔
وقت بادشاہتیں بدلتی گئیں، مصر میں کئی فرعون آئے اور گئے۔ 400 سال بعد ایک ایسا فرعون آیا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ لہٰذا اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی قوم کو نجات دلانے کے لیے ان کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف نکلے، لیکن بار بار راستہ بھول جاتے۔ تو بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں نے مل بیٹھ کر سوچا کہ ایسی کیا وجہ ہے جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچنے نہیں دے رہی۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے جج حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشاندہی کر دے، مگر سوائے ایک بڑھیا کے وہ جگہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھی۔ لیکن اس بڑھیا کی ایک شرط تھی کہ میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی بتاؤں گی، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ میری یہ بات مانیں گے کہ جنت میں آپ کی پڑوسن ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقتی طور پر یہ سن کر ناگواری محسوس کی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ اس بڑھیا کی بات مان لیں۔ لہٰذا وہ بڑھیا آپ کو لے کر ایک تالاب پر پہنچی اور کہا کہ اس کا پانی خشک کرو۔ جب پانی خشک کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا، جسے لے کر یہ قوم اپنے آبائی وطن کی طرف بڑھی، اور پورے 400 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور دادا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ پیارے دوستو، مصر میں اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور قربانی کی وجہ سے آیا تھا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ اللہ پاک نے یہ قصہ قرآن میں بیان کر کے یہ سبق دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، پر اللہ پر بھروسہ قائم رکھنا اور کسی کے آگے مدد کے لیے مت جھکنا سوائے اللہ کی ذات کے، کیونکہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ دنیا کا سارا نظام صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔